السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز، مجھے یہ کہنا تھا کہ لاسٹ منتھ میں کافی بزی رہی، میرے کزنس کی شادیاں تھیں اور پورا منتھ ہی شادیاں چلیں، جن کی وجہ سے میں ڈیلی ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے معذرت۔ اور میری ایک بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر ہیں جو انڈیا سے ہیں، روشی، اور وہ ڈیلی ایک ہی کامنٹ کرتی ہیں کہ پلیز آپ ڈیلی ایپیسوڈ دیا کریں۔ تو مجھے یہ کہنا تھا کہ میں ویڈیوز پہ کام کر رہی ہوں، اور جیسے ہی 4 سے 5 ویڈیوز کا بیک اپ میرے پاس ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈز ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آج کی ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک کانسٹیبل کے ساتھ انہوں نے ہی ماہ کو گھر پہنچا دیا اور ماہل کو اٹھاتے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ماہ کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے الیگزینڈر کو ایک شخص کو مارتے دیکھا تھا۔ دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، اس کا دل بھی بری طرح سے سسک رہا تھا۔ وہ گھر جاتی سیدھا اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹتے وہ سسک پڑی تھی۔ کالج کے بعد وہ باہر کھڑی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے وہ کالج نہیں گئی۔ پڑھائی کا کافی لاس ہو گیا تھا۔ آرزو نے مروہ کو سب بتا دیا تھا، جسے سنتے مروہ بہت خوش تھی کہ فائنلی اس کا جیجو دانیال خان تھا۔ وہ تو جھوم ہی اٹھی تھی، جبکہ آرزو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ستمگر عجیب سے جذبے دل میں بیدار کر رہا تھا۔ گاڑی آئی تو وہ مروہ کو خدا حافظ بولتے آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ دانت پیستے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نتاشا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا تھا، میں نے خان بابا کو کال کر دی ہے، وہ آنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ نتاشا دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی بولی تھی۔ وہ صبح ہی دانیال کے آفس چلی گئی تھی۔ ارادہ بھرپور آرزو کو جتانے کا تھا کہ دانیال سفیر خان کے دل میں اب بھی نتاشا خان ہے، جبکہ آرزو نے نم روٹھی نظروں سے لاپرواہ سے بنے دانیال کو دیکھا۔ وہ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی رکھے بیٹھا تھا۔ آرزو کا لہجہ رند گیا تھا۔ تبھی کچھ زیادہ نہ بولتے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ نتاشا نے مسکراتے اسے دیکھا۔ دانیال گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ خان بابا 5 منٹ بعد آئے تو آرزو گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی۔ مروہ 5 منٹ پہلے ہی جا چکی تھی۔ واقعی پرانی محبت کہاں بھلائی جاتی ہے؟ مجھے پھر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ آرزو دل میں مختلف سوچیں سوچتی جا رہی تھی۔ دل میں چبھن سی ہو رہی تھی۔ نتاشا کو بڑے حق سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ، اور پھر نتاشا نے آرزو کو گاڑی سے نکالا۔ تب بھی تو دانیال نے کچھ نہیں کہا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر آرزو کی آنکھ سے گرا تھا۔ نچلا لب دانتوں تلے دباتے اس نے سسکی روکی۔ جب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں کیوں فکر کر رہی؟ اچھی بات ہے نا، ویسے بھی پابندیاں لگاتا رہتا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سوچے بنتی گھر کے اندر گاڑی رکتے گاڑی سے اترتی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جو مرضی دل کو جواز دے لے، لیکن دل اکثر ڈھیٹ ہی پایا گیا ہے۔ وہ وہی کرے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اس کی جانب لپکے گا جو لاحاصل ہو۔ اس کا علاج چل رہا تھا، گولی دل کے پاس لگی تھی، حالت سیریس تھی۔ باہر کمشنر جمشید مٹھیاں بھیجے بیٹھے تھے۔ جتنا وہ اس گینگسٹر کو ہلکے میں لے رہے تھے وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ ہر کام انہیں وارننگ دینے کے بعد سر عام کر رہا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے ماہل کو ہاسپٹل میں، جب ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر پیشنٹ۔ جمشید خان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ انہوں نے گھر کسی کو کال کر کے کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہی دعا وہ کر رہے تھے کہ ماں بھی کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ہی از آل رائٹ۔ اگر بلیٹ تھوڑی بھی مس بیلنس ہو جاتی تو دل پر لگتی، وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن خدا کا کرم ہے، ڈاکٹر مسکراتے بولے تھے۔ کمشنر جمشید خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ ویسے بھی بزنس کی فیلڈ میں بھی ان کے بھائیوں کا بہت نام تھا۔ شکریہ۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا کیا؟ جمشید خان ڈاکٹر کو دیکھتے ہلکی مسکراہٹ لے کر بولے۔ جی ہوش تو آ گیا ہے، لیکن انہیں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے، ٹیک کیئر آف ہم۔ ڈاکٹر مسکراتے ہاتھ ملاتے چلے گئے۔ جمشید خان نے گہرا سکون بھرا سانس لیا تھا۔ وہ اندر روم میں انٹر ہوئے، جہاں سامنے وہ اسپاٹ تاثرات لیے چھت کو گور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد نہیں تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اسے گولی لگی تھی۔ ماہل، کیسا فیل کر رہے ہو تم؟ جمشید خان پاس پڑے ٹیبل پر بیٹھتے بولے۔ ماہل نے سپاٹ تاثرات سے انہیں دیکھا۔
مجھے ماں کے ساتھ 2 دن میں شادی کرنی ہے، ہماری مہندی کا فنکشن کل ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ جمشید خان نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ ماہل کے دل میں آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ابھی اس حالت میں نہیں ہو تم، جمشید خان لب ایک دوسرے میں پوست کرتے بولے تھے۔ ماہل نے ان کی جانب دیکھا۔ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسی چوٹیں مجھے لگتی رہتی ہیں، مجھے بس کل ہی فنکشن سٹارٹ چاہیے۔ امید ہے آپ تیاری کر لیں گے، بس چند قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں۔ ماہل 2 ٹوک لہجے میں بولا تو جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ فائل آپ کو مل گئی تھی؟ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے بولا تھا۔ اس کا دل و دماغ بار بار بس مہا خان پر اٹک رہا تھا۔ ہاں مل گئی، بہت اچھا کام کیا تم نے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ڈپارٹمنٹ کے ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس کام میں۔ پہلی فرصت میں ان سب کو نکال کر آیا ہوں، اب بس ایک مین ثبوت میرے پاس پڑا ہے، اس کی وضاحت ہو گئی تو اس سے چیف سلیکٹر اچھے سے بے نقاب ہوگا، ادھر وہ پھنسے گا تو وہ گینگسٹر بھی پکڑا جائے گا۔ جمشید خان عزم سے بولے تھے۔ ماہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس ڈیڈلی گینگسٹر کو اپنے ہاتھوں سے سولی پر لٹکانا چاہوں گا، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ اوکے تم ریسٹ کرو، پھر کل چھوٹا سا فنکشن رکھ لیں گے، جمشید خان کہتے باہر چلے گئے تھے۔ ماہل اس بات میں سر ہلاتا آنکھیں موند گیا۔ مما اتنی بھی کیا جلدی ہے آخر میری شادی کی؟ جمشید خان نے گھر آتے ہی جیسے کل مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتایا، ماں ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا ماہل چاہتا ہے، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ صفیہ بیگم اسے سمجھانے کو آگے بڑھی جب وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ماہل میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، سب کو اسی کی ہی پڑی ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں یا ماہل آپ کا بیٹا ہے مما؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر حیران تھیں۔ آرزو شور کی آواز سنتے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ بڑی مما آپ جائیں، میں سمجھا دیتی ہوں، آرزو ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ صفیہ بیگم انتہائی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ماہل جیسا اچھا لڑکا وہ کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ وہاں زمین پر بیٹھتے سر پکڑے رونے لگی تھی۔ آرزو نے شدید تکلیف میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ خود کی تکلیف کو بھلائے اسے بس اب خیال تھا تو مہا خان کی تکلیف کا۔ مہا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تم سب کو سچ بتا دو، آرزو اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ مہا نے نم سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے اندر قہر برپا ہو رہا تھا۔ وہ مار دے گا آرزو، اس نے ماہل پر بھی گولی چلائی، وہ بہت خطرناک ہے، بہت پراسرار، مہا روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی تھی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کی؟ وہ کیوں مارے گا کسی کو؟ وہ کون ہے؟ مہا مجھے بتاؤ، کیا کرتا ہے وہ؟ آرزو اس کی آنکھیں صاف کرتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ مہا نے زکام زدہ سی سانس اندر کھینچی۔ غم تکلیف سے دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک گینگسٹر ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، وہ عجیب سی سرد ہیزل گرین آنکھوں سے بس وار کرتا ہے، وہ بہت عجیب ہے آرزو، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج اس نے میرے سامنے ماہل پر گولی چلائی، مہا بتاتے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آرزو نے بری طرح لب کچلے تھے۔ وہ تو لفظ گینگسٹر پر ہی حیران ہو گئی تھی۔ شاید بڑے پاپا کی وجہ سے کوئی ہو مہا، یا تو تم سب کو سب کچھ بتا دو یا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ آرزو فی الحال گینگسٹر کو بلائے لب دبائے فکر مندی سے بولی۔ ماں نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بھاگ جانا اتنا آسان ہوتا ہے آرزو؟ وہ عزت جو برسوں سے بنی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے خوار کر دوں، برباد کر دوں؟ مہا نم ویران آنکھوں سے سوال کر گئی۔ آرزو ساخت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم غلط ہوتی تو عزت عزیز تھی، اب تم صحیح ہو، تم نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی مہا، اب عزت سے بڑھ کر تم پر تمہارا نکاح بچانا فرض ہے۔ آرزو لب بھیجے بولی تھی۔ مہا بس کئی لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کب کہہ رہا تھا وہ بارات کے آتے لینے آئے گا؟ آرزو کیا ہوگا؟ پاپا، آغا جان، سب کیا سوچیں گے؟ سب میرے بارے میں غلط سوچیں گے۔
ماں پھر سے رو دی تھی۔ اپنوں کی نفرت یا ناراضگی بھی کہاں اتنی دیر برداشت ہوتی ہے۔ آرزو نے سامنے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھیں۔ کاش ماں خان جتنا صبر آرزو خان میں آ جاتا، اور کاش کہ آرزو خان کی بہادری ماں خان میں ہوتی۔ میری بات سنو، پھر اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنے بارے میں سوچو۔ جنہوں نے تمہیں پرورش دی ہے نا ماں، اگر انہیں اپنی تربیت پر یقین ہوا تو وہ تم پر یقین کریں گے۔ اگر نہیں ہوا تو آخرت میں تم نے اپنا نامہ اعمال خود پکڑنا ہے، دنیا نے نہیں۔ بی بریو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر برات والے دن ہی دیکھ لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب فریش ہو جاؤ، کل مہندی ہے، شام ہونے والی ہے۔ آرزو اس کی کمر پیار سے سلاتی بولی تھی۔ ماں نے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے اسے اٹھایا اور اسے حوصلہ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ماں نے اس کی جگہ کو گھورا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تمہارے جیسی کزن سب کے پاس ہونی چاہیے۔ ماں آنکھیں صاف کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر منہ پھلائے کتابیں آگے کھولے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آرزو نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ آرزو نے لب بھیجے۔ جہاں 2 دن پہلے اسے وہ ہنسی، وہ مسکراہٹ چھو کر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا، آج وہی مسکراہٹ اسے بس زہر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈالی تھی۔ وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا تھا جب آرزو نے اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ فریش ہوتے باہر آیا تو آرزو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لب بھیج گیا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا جب جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔ دانیال، کل ہی مہندی کا فنکشن ہے، تم سارے کام دیکھ لینا، اوکے؟ جمشید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے ہال کے صوفے پر بیٹھے اب آرزو موبائل استعمال کر رہی تھی، جو کچھ دن پہلے ہی اپنے بابا سے منگوایا تھا۔ لگی تھی مروا سے چیٹ کرنے۔ وہ چلتا ہال میں آیا۔ اس کا دوپہر گاڑی سے اترتے وقت لال ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا۔ پھر اب بھی اس کا منہ پھلائے اسے مکمل اگنور کرنا کہاں دانیال کو پسند آ رہا تھا۔ آرزو سنو، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ نتاشا جو کمرے میں جا رہی تھی، دانیال کو ہال میں دیکھتے وہ بھی وہیں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ آرزو کان لپیٹے بیٹھی تھی۔ آرزو سنو، میری شرٹ تو نکال دو، دانیال نے پھر سے پکارا، جبکہ وہ فریش ہو کر آیا تھا۔ آرزو نے بڑی ادا سے احسان کرنے والے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی۔ دانیال نے جبڑے بھیجے اسے دیکھا۔ پنک فراک میں وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے اور وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے، سر پر اوڑھے وہ بے نیازی سے بیٹھی دانیال کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ دانیال، میں نکال دیتی ہوں۔ نتاشا مسکراتے فوراً سے اٹھی تھی۔ آرزو کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے، لیکن انداز اب بھی لاپرواہ سا تھا۔ شام کا وقت تھا جب ادھر سے عائشہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں اٹھائے ہال میں داخل ہوتی بیگ صوفے پر پھینک گئی، جس میں ماں کے فنکشن کے کپڑے تھے، بلکہ ماں اپنی اور آرزو کی شاپنگ اس نے ہی کی تھی۔ آرزو ویسے تو بہت نخرے کرتی تھی کپڑوں کے معاملے میں، لیکن اس بار نتاشا کے چلتے اس کا دل اچاٹ تھا، اور ماں نے ویسے ہی اس جھنجٹ میں پڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی عائشہ، رخسار بیگم اور صفیہ بیگم تھیں شاپنگ پر، اور ابھی لوٹی تھیں۔ نہیں شکریہ، دانیال نے سپاٹ تاثرات سے انکار کیا تھا۔ آرزو کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب ذرا کچھ دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ آرزو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کچھ بول رہا ہوں میں۔ فوراً کمرے میں آؤ اور ایسا کرو، میرے کل کے لیے کپڑے بھی نکال دو، دانیال کہتا پلٹ گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا، ہر کوئی اپنی ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ نتاشا نے سخت زہرخند نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ عائشہ یار، جاؤ نکال کر دو اپنے بھائی کو کپڑے۔ آرزو اب بھی موبائل میں لگی بیزاری سے بولی۔ عائشہ لب دباتی اوپر دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا، دروازے پر ہوتی دستک سنتے جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے عائشہ کو دیکھ لب بھیج گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں آیا، جہاں اب صفیہ بیگم، رخسار بیگم کے ساتھ نور بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ نتاشا سب کچھ اچاٹ دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ آرزو، اوپر آ کر میرے کپڑے نکالو، وہ وہیں سے سخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رخسار بیگم نے بھی بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، جسے وہ مکمل نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔
نوکر سمجھا ہوا ہے، سیر سپاٹے ان کے ساتھ، کام میں کروں۔ واہ! وہ نیچے ہی بڑبڑائی اور ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ اسے ہلتے نہ دیکھ دانیال کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں آرزو؟ وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتا شدت سے چیخا۔ آرزو اسے نیچے آتا دیکھ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہوتی بھاگنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نوکر نہیں ہوں، آپ کی بیوی والے کام، وہ کہتے کہتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دانیال نے مینی خیزی سے اسے دیکھا تھا۔ یکدم اس کے لب دبانے پر وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چلو تمہیں بیوی والے کام دوں۔ آرزو آگے کی جانب بھاگی، جس پر وہ اس کے پیچھے لپکا اور تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کی کلائی دبوچے اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ آرزو کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ نور بیگم نے بیٹے کو گھورا۔ وہیں نتاشا کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے خون خوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ آرزو کی فتح بھری نظریں اب نتاشا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آرزو کو اپنے روم میں لاتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں، آ کیوں نہیں رہی؟ بلا رہا تھا میں۔ وہ دیوار کے ساتھ اس کے نازک وجود کو پن کیے دونوں بازو آئٹ سائڈ پر رکھتے اس کی جانب جھکتے بولا، میری سنتے ہیں آپ؟ ہمیشہ وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اسے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا سلگتے لب رکھتے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ بولو، کیا سنوں تمہاری؟ بالوں میں منہ دیے گہرا سانس بھرتے آرزو کی سانسیں تھما دی تھیں۔ شرٹ لڑکھڑاتے لفظوں اور 120 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے وہ دیوار کے ساتھ سمٹی بمشکل بولتی بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاں، کیا شرٹ؟ اس کے لبوں کو آہستگی سے سلگتے ہونٹوں سے چھوتے وہ مدھم بھاری پرسوز آواز میں بولا تھا۔ جذبوں میں بسی اس کی طلسم زدہ سی خوشبو نے آرزو کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ کپڑے، آرزو خشک پڑتے حلق کو تر کرتی بولی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی، دھڑکن ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ ہم کیا کپڑے؟ وہ مکمل مدہوشی کے عالم میں اس پر جھکا، اس کی ہیزل گھبراہٹ سے بھرپور آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتے اب اس کے شوگر فری لبوں کو سہلا رہا تھا۔ آرزو نے ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا اور دانیال نے جھٹ سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے حسرت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجھ سے بات کرتے وقت اپنی نظریں جھکا کر رکھا کرو، نظریں تم اٹھاتی ہو دل میرا بے ایمان ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں پر انگلی پھیرتے مدھم گمبھیر پن سے بولتا۔ آرزو کا چہرہ دہکا گیا تھا، وہ لب کچل کر رہ گئی تھی۔ اسے اچانک کیا ہو جاتا تھا؟ وہ اس کے لہجے کی نرمی پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آرزو نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب دانیال نے سرایت سے اسے جانے دیا تھا۔ آرزو کا جسم ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ کیا تپش بھرا لمس تھا۔ سلگتی سانسوں کی مہک اور اس کی دل فریب آواز نے آرزو خان کا دل الگ لے پر دھڑکانا شروع کیا تھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ لب بھیجے خود ہی بڑبڑائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جس پر دانیال ہاتھ پیچھے باندھے پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پڑھنا ہے، خود نکالنے۔ آرزو وہاں سے فوراً کھسکی تھی۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ آج وہ نتاشا کو اس لیے بھی ساتھ لے کر گیا تھا کہ اس نے نتاشا کو گھر سے بہت دور ایک جگہ دلا دی تھی ٹھہرنے کے لیے۔ اب بس ایسے ہی کسی کمپنی میں اسے جاب دلوا کر وہ اسے یہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ اپنے دل میں بڑھتے جذبوں کو قابو کرنا اب مشکل ترین ہو رہا تھا۔ وہ کھل کر انہیں قبول کرنا چاہتا تھا۔ آخر مہندی کا دن بھی آ گیا تھا۔ صبح سے ہر طرف گہما گہمی تھی اور اب تو رات ہونے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائنڈ تھا۔ مائل کی طرف ہے ہی کون تھا؟ اس کی ماں اور چند ایک رشتہ دار، اور ادھر سے بھی بالکل خاص رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ مہا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ آرزو کئی بار آ کر اسے تسلی دے چکی تھی۔ مہا کو عائشہ ہی تیار کر رہی تھی، جبکہ آرزو بھی تیار ہونے اپنے اور دانیال کے مشترکہ کمرے میں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہوتی مہا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تھی جہاں مہا سوگوار حسن کے ساتھ بیٹھی تھی، ہلکے بلو رنگ کا لہنگا پہنے، اوپر اورنج رنگ کی کرتی پہنے، دوپٹے کو بالوں میں سیٹ کیے وہ پھولوں کی جولری میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آرزو بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، آرزو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے
اس کے ہاتھ پر گرفت سخت تر کی تھی۔ ماں گہرا سانس کھینچ گئی۔ خود کو ہمت دیتی عائشہ اور آرزو کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ابھی تو آرزو خان نے ایک مین کام کرنا تھا۔ لان میں فنکشن کا ارینجمنٹ تھا۔ سب ینگ جنریشن کزن وغیرہ سانگ گا کر انجوائے کر رہے تھے۔ جب دو لوگوں کی نظریں اٹھیں وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ ماہل رانا نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ وہ نازک اندام لڑکی جس کے چہرے پر چھپانے کے باوجود اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا، اور وہ صرف ایک نظر تھوڑی تھی، وہ تو ایک قیامت تھی جو ماہل رانا کے دل پر گزری تھی۔ وہ وائٹ کرتے پر ہلکے براؤن کلر کا واسکٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل ایک بلٹ کھا کر ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ دوسری جانب نیلی آنکھوں نے اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ بالوں کو کرل کیے، کھلا چھوڑے، کانوں میں ایئر رنگز ڈالے، پاؤں میں کھسا پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے، دانیال کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ یا اللہ خیر! بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ ایک وہ ہیزل آنکھیں جب بھی چمکتی چین سکون لوٹ کر ساتھ ہی لے جاتی تھیں۔ ان دونوں نے ماں کو لے جاتے ماہل کے برابر میں بٹھا دیا۔ درمیان میں ایک پردے سے ان دونوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ عائشہ فی الحال ماری ماری پھر رہی تھی۔ ڈیل سائن ہونے کی وجہ سے معراج کو وہاں مزید کچھ کام نکل آیا تھا، اس لیے وہ کل ڈائریکٹ نکاح پر ہی آنے والا تھا۔ آرزو مسکراتی وہاں سے اندر چلی گئی تھی، اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان تھا، ایسا اطمینان جیسے اس نے جنگ فتح کر لی ہو۔ دانیال کی خود پر اٹھتی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جانے انجانے وہ فخریہ انداز میں کھڑی تھی۔ آخر کو اس کے محرم کی نظریں اس پر جو جمی ہوئی تھیں۔ مہندی کا فنکشن بڑوں نے شروع کیا تھا۔ آرزو بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہاں سے نتاشا باہر نکلی تھی۔ تنگ فٹنگ والے شرارے کرتی میں اس کا نازک سراپا واضح ہو رہا تھا۔ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی! آرزو منہ بنا کر بولی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آتے مسکرا دی۔ اس کی نظریں نتاشا پر تھیں، جس کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کے پاس جاتی اس کے سامنے رک گئی۔ آرزو نے بے ساختہ دانیال کو دیکھا، جس نے اتنی تیزی سے نظریں پھیری تھیں کہ آرزو لب دبا گئی۔ نتاشا نے کنگ چہرے سے دیکھا۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آرزو خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا ہواؤں میں لے جانے والا احساس تھا نا، اس کا محرم جو اسے اتنی فرصت سے تک رہا تھا، کسی نامحرم کے سامنے آنے سے نظریں ہی پھیر گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا، اور آرزو خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ نتاشا غصے میں مکید اپنے پاؤں بار بار ہلا رہی تھی۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی جب اس نے پاؤں بالآخر باہر نکالا تھا۔ ایک دل سوز چیخ ابھری تھی۔ سب لوگ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ نتاشا چیخیں مارتی اچھل رہی تھی۔ اس نے دوسرا کھسا بھی اتار دیا تھا، جن میں سے 2 کاکروچ نکلے تھے۔ نتاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ پہلی بار ماں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عائشہ لب دبا گئی، جبکہ دانیال نے پہلی ہی فرصت میں اپنی آفت کو دیکھا۔ نتاشا خوف سے سہمتی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ خراب ہوا تھا۔ آرزو آگے بڑھی اور نتاشا کو تھام کر ایک سائڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا نتاشا، آپ ہی ڈر گئیں؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اش اش کر اٹھتا۔ اس نے نتاشا کے بہتے آنسو صاف کیے۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے واپس سے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے، اگر کبھی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو؟ آرزو اس کے بال صحیح کرتے مصنوعی مسکرا کر بولی تھی۔ نتاشا نے لب بھیجے اپنے سے چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کی ہیزل آنکھوں میں چمک تھی۔ نظریں اگر خود پر رکھتیں تو ایسا نہ ہوتا، اس لیے یہ ایک وارننگ ہی سمجھ لے اللہ کی طرف سے۔ کسی دوسرے پر نظریں رکھنے سے بہتر انسان خود پر توجہ دے۔ وہ کہتی پلٹ گئی۔ نتاشا دانت کچکچاتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ خانویر، ایک سانگ ہو جائے؟ عائشہ چہکی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ خانویر پلیز نہ، ایک ہی بس، عائشہ معصوم صورت بناتے بولی تھی۔ دانیال نے ماں کے ساتھ بیٹھی آرزو کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی،
اور رخسار بیگم نہ جانے اسے کیا بول رہی تھیں، اور ایک تھپڑ کھانے کے بعد آرزو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ دانیال دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ چلیں کوئی شعر ہی سنا دیں۔ عائشہ نے مائک اسے پکڑایا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کاجل کی لکیروں میں ہی الجھ گیا۔ عائشہ نے لب دباتے دانیال کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تھا۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھ۔ مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے، وہ لفظوں میں سحر کا جادو چلاتے بولا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیزل آنکھوں پر جمی بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ وہ ایک دم ہی دو دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے، جیسے دونوں ایک ہی زہر میں جکڑ لیے گئے ہوں۔ آرزو نے چونکتے نظریں پھیری تھیں۔ اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین عمل تھا۔ واہ واہ کیا بات، شعر بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ عائشہ لب دبائے بولی تو سب لوگوں کا کہکا گونجا تھا۔ آرزو خجل سی ہوتی سر جھکا گئی۔ وہیں دانیال نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ مہندی کا فنکشن تمام ہوا۔ ماہر لوگ گھر چلے گئے اور اب سب مہمان بھی آہستہ آہستہ چلے گئے تھے۔ ماں بھی اس تام جھام سے کافی تھک گئی تھی، تبھی وہ بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آرزو بھی اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ دانیال کل کے کاموں کے بارے میں جمشید صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، لیکن دل بری طرح انیزل آنکھوں پر لٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے تھکے سے انداز میں اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ واش روم گئی، فریش ہوتے وہ باہر آئی تھی۔ سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ بے ساختہ نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جنہیں وہ دھو کر آئی تھی۔ مہندی کے نقش بہت گہرے آئے تھے۔ اس میں درمیان میں لکھا ایم۔ ماں کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ ماں تو کہتی تھی مہندی گہری تب آتی ہے جب ہونے والا شوہر بہت زیادہ پیار کرتا ہو، لیکن اس کا تو پہلے سے شوہر تھا نا، وہ شوہر جو ہر جذبوں کو چھپائے، سرد مہری کا لبادہ اوڑے ہوتا تھا۔ اچانک کمرے میں کسی کی موجودگی کو پا کر ماں چونکتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ دل گھبرانے لگا تھا۔ الیگزینڈر، اس کے لب خود بخود گھبراہٹ کے چلتے پھڑ پھڑا اٹھے۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ پہچاننے لگ گئی ہو مجھے ماں خان؟ خیریت تو ہے؟ اور یہ اتنا سجی سمری کس کے لیے ہو؟ دوپٹے سے بے نیاز اس کے حسن کو دیکھتے وہ سرد وحشت سے لبریز آواز میں بولا تھا۔ ماں نے گھبراتے لڑکھڑاتے فوراً دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ ایک جست میں پردوں کے پیچھے سے نکل کر ماں کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کس کے لیے اتنا تیار ہوئی ہو تم؟ وہ اب بھی سرد سی آواز میں بولا تھا۔ ماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ ڈالا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، بولو، جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کس کے لیے اتنا سچ سنور رہی ہو؟ ماں کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی سخت گرفت میں لیتے وہ ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے اسے خود کے قریب کرتے۔ اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ ماں شدت سے کانپ اٹھی تھی۔ الیگزینڈر، ماں سسکی۔ اسے الیگزینڈر کی فولادی انگلیاں اپنی کمر کے اندر دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماں خان، ایک بات غور سے سن لو، تم پر نفرت اور محبت دونوں میں صرف میرا حق ہے۔ خبردار اگر دوبارہ تم کسی اور کے لیے اس روپ میں آئی۔ ماں کی گال پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی سے چنتے وہ اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کر گیا۔ ماں نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں صاف سرد پن کے ساتھ چمک بھی تھی۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ ماں روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دوہری اذیت کا شکار تھی۔ ایک طرف الیگزینڈر کی طرف دل مائل ہو رہا تھا تو دوسری طرف کسی انجان شخص سے نکاح پر نکاح۔ وہ کیسے یہ سب روکے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ الیگزینڈر اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اپنا حق وصول کرنے۔ وہ ماں کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے شدت سے خود میں بھیج گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ماں کے کندھے کو جھلسا رہی تھیں، جبکہ آنکھوں میں ابری نفرت بھری چمک ماں سے پھر سے چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں خود میں بسانے، اتنا کہ تمہیں خود کے وجود سے میری خوشبو محسوس ہو۔ وہ جبڑے پیچھے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر گیا۔ یہ اس کا آخری وار تھا ان لوگوں پر، جبکہ ماں کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ بولو، چاہتی ہو نا مجھے؟ الیگزینڈر نے بڑی شدت سے اس کے کندھے پر اپنا گرم نرم لمس چھوڑتے کہا۔
ماں کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ خود سے الیگزینڈر کو دور کرنا چاہتی تھی، جس کی انگلیاں اس کی کمر کی گہرائیوں میں الجھتیں، اس کی کرتی کی ڈوری کو توڑ چکی تھیں۔ ماں نے سختی سے اسے دھکا دیا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، درندہ صفت انسان ہیں آپ، بلکہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ وہ چیخی تھی، کئی آنسو گالوں کو بھگو گئے تھے۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ یہ نہ جانے کتنی بار تھا جب سامنے کھڑی لڑکی نے اسے دھتکارا تھا۔ انسان مت کہو مجھے مہا خان، آج کل کے انسانوں کے ساتھ مجھے جوڑنے سے اچھا ہے تم مجھے صرف درندہ ہی کہہ لو۔ وہ مٹھیاں بھیجے بولا تھا۔ مہا سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کل آؤں گا تمہیں لینے، اور مجھے تم بھی نہیں روک سکو گی، یاد رکھنا تم۔ وہ انگلی اٹھاتے جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ مہا خان زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی تھی۔ کاش موت آ جائے اور وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلی جائے، بغیر کسی سے کوئی شکوہ کیے، بغیر کسی کو کچھ بتائے، بغیر کسی کے حکم کی پابند بنے، بغیر کسی کی ضد بنے۔ آج مہا خان کا نکاح تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں، بالوں میں جوڑا بنائے سٹائل اور سلیقے سے دوپٹہ سر پر ٹکائے، میک اپ کے ساتھ جولری میں وہ قیامت خیز حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ سوگواریت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں پر کاجل کی لکیر نے اس کی آنکھوں کو الگ ہی روپ بخش دیا تھا۔ اس کا دل شدت سے بس پھٹنے کو تھا۔ دماغ کی شریانیں پھولی ہوئی تھیں۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بارات آ گئی۔ عائشہ کی چہکتی آواز گونجی تو مہا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رک گیا تھا۔ جب ہی جمشید خان کے ساتھ صفیہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوتی، بیٹی کی بلائیں لینے لگی تھیں۔ بیٹا، تمہارے چھوٹے پاپا اور آغا جان ادھر ہی ہوں گے، مجھے اسٹیشن جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جمشید خان جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اسٹیشن بہت ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ مہا کو اپنے ساتھ لگاتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مہا اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی جب آرزو بھی کمرے میں انٹر ہوئی تھی۔ وہ بلو اور سلور کلر کی کامدار فراک میں ملبوس، بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ آگے کو بڑھی تھی۔ بڑی مما آپ باہر دیکھیں، اور عائشہ آپ کو معراج بھائی بلا رہے تھے، میں مہا کو باہر لے کر آتی ہوں، آرزو مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بس انہیں وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ عائشہ مسکراتی وہاں سے پلٹ گئی۔ صفیہ بیگم بھی سر ہلاتی چلی گئی تھیں۔ وہ تمہارا گینگسٹر آ جائے گا نا تو تم بس خاموشی سے چلی جانا مہا، بس وہ نکاح سے پہلے آ جائے، تب تک ہمت رکھو، آرزو سے تسلی دیتے بولی تھی۔ اس کا خود کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اگر الیگزینڈر نہ آیا تو وہ خود نکاح روک دے گی، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اوکے چلو، مہا کے باریک سے ریڈ دوپٹے سے ہی اس کا گھونگھٹ نکالتے وہ اسے لیے چلنے لگی تھی، جبکہ مہا کو اپنے قدم من کے بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ روح جیسے ابھی جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی، وہ ایسا محسوس کر رہی تھی۔ مہا جمشید خان ولد جمشید خان، کیا آپ کو ماہل رانا ولد محمد رانا، سکر راج الوقت 30 لاکھ حق مہر کے، یہ نکاح قبول ہے؟ آغا جی کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ مہا کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آرزو کی بھی سانس اٹکی ہوئی تھی، اس کی زبان کو چپ سی لگی ہوئی تھی۔ لب کاٹتی وہ بس دھاڑے مارتے رو دینے کے در پر تھی۔ رک جاؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو الیگزینڈر۔ لان میں ایک چنگھاڑتی آواز گونجی تھی، ایک تیز آواز جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ مہا نے باریک سے گھونگھٹ کے آر پار ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سب لوگ حیران پریشان کھڑے تھے۔ بہت جلدی ڈھونڈ لیا تم نے مجھے، بہت ہوشیار ہو۔ اس نے تیزی سے مہا کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی سے دور رہو ماہل رانا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس پر گن تانے وہ آگے بڑھے، چیخے تھے جب ماہل رانا نے گن نکالتے مہا پر تان دی تھی۔ مہا ساکھ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر، پھڑ پھڑاتے حیرت سے بھرپور الفاظ منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ الیگزینڈر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ہیزل گرین آنکھوں والے الیگزینڈر کو دیکھ چکی تھی۔ پھر کیسے؟ دور،
ہرگز نہیں، جانے دو مجھے، ورنہ تمہاری بیٹی کو ادھر ہی جنت پہنچا دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سب شوق اسٹیٹ میں کھڑے تھے۔ معراج دانیال نے آگے بڑھنا چاہا۔ جب اس نے مہا کے قریب گن مزید کی، وہ دونوں وہیں رک گئے تھے۔ بٹر فلائی پہچانا نہیں، وہ بس اتنا کہنے کی دیر تھی۔ آہ، وہ لفظ بٹر فلائی! وہاں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ صاف نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سکون سے بربادی دیکھنے پر آتی ہے نا، بالکل ویسی۔ میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا ذلیل انسان! وہ چیخے تھے۔ وہ جب اسٹیشن گئے تب وہ حیران رہ گئے تھے۔ آدھا گھنٹہ پہلے یہ سب کیا ہے؟ کمشنر جمشید خان چیخے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبل اور باقی سب آفیسر فکر مندی سے کھڑے تھے۔ سر آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیسے، ایک آفیسر سر جھکائے بولا۔ جمشید خان نے سامنے پولیس اسٹیشن کے اندر آگ کی لپیٹیں اٹھتی دیکھی تھیں۔ ان کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا تھا، غصے سے نسیں پھولنے لگی تھیں۔ باہر کا کیمرہ چیک کیا؟ وہ چیخے تھے۔ جی سر، لیکن کچھ نہیں ملا، فوٹیج غائب ہے، آفیسر پھر سے بولے تھے۔ فائر بریگیڈ آتی اب آگ بجھانے لگی تھی۔ جمشید خان کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے دکان کے باہر نظر آتے کیمرے کو دیکھا۔ وہاں چلو۔ وہ اس دکان پر گئے تھے۔ وہاں کے مالک سے کیمرے کی فوٹیج دکھانے کو بولا۔ اب سامنے فوٹیج چل رہی تھی، جہاں ایک آدمی آیا اور کھلے عام اسٹیشن جلا دیا تھا۔ رات کا پہر تھا، اس کے ساتھ 3 آدمی تھے، جنہوں نے کچھ کانسٹیبلز اور آفیسرز کو بے ہوش کرنے کو پہلے سپرے کی تھی۔ کمشنر لب بھیج گئے۔ سر یہ تو الیگزینڈر ہے، ایک آفیسر بولا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے اسکرین کو گھورا تھا۔ تیزی سے وہاں سے ٹیم کو لے نکلے تھے۔ وہ اب یہاں کھڑے تھے، ماہل رانا دی ڈینڈلی گینگسٹر کے سامنے۔ دکان پر لگے کیمرے میں بس ایک سراغ تھا، اور وہ ایک رنگ تھی جو ماہل کی سب سے چھوٹی انگلی میں تھی، اور وہی رنگ الیگزینڈر کی انگلی میں بھی تو تھی، جس پر بہت چھوٹا سا ایم لکھا ہوا تھا۔ خبردار اگر ایسا کچھ کرنے کی جرت بھی کی، اپنی بیٹی کو مرا ہوا دیکھو گے تم سب۔ آفیسر شیراز رانا، یاد ہے تمہیں؟ اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا، جو ساکت سی اس کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ رہی تھی۔ ماں کے لب دھیرے سے پھڑپھڑا اٹھے تھے۔ وہ شخص جس کی جانب دل لپک رہا تھا، وہ شخص جس کی محبت کا دم دل کہیں نہ کہیں بھر رہا تھا، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ تو اسے مارنے والا تھا۔ کیا واقعی ہی مہا خان کا وجود اس کی نظر میں کچھ نہیں تھا؟ میری بیٹی! صفیہ بیگم آگے کو بڑھی جب اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، ایسی نظریں جو خود سر ہوتی ہیں، جو سب برباد کر دینے کی غرض سے رکھتی ہیں۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ اب سے نہیں پچھلے 1 ماہ سے میری بیوی ہے۔ اس کی زندگی پر، اس کی موت پر اس دنیا میں صرف میرا اختیار ہے۔ وہ بولا تو لہجے میں چنگاریاں تھیں۔ سب لوگوں نے حیرانگی بھری نظروں سے مہا کو دیکھا۔ مہا خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ نظریں تھیں یا خنجر تھے جو دل میں پوست ہوتے اسے لہو لہان کر رہے تھے؟ وہ مہا خان جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی، آج ساکت تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس شخص نے اسے واقعی ہی دھوکہ دیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا واقعی ہی وہ سب سچ تھا؟ کیا مہا خان واقعی ہی برباد ہونے چلی تھی؟ نہ، چلی تھی نہیں، برباد ہو چکی تھی۔ مہا خان کو اپنا وجود بے ضرر لگا تھا۔ ہائے، موت آ جاتی اسے، اور جس گھڑی یہ آدمی خود میں خدا ہو جائے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا سب فنا ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے، یہ مر جانے سے بھی جاتی نہیں، تو کوئی قیدی نہیں ہے جو رہا ہو جائے گا۔ الیگزینڈر کی تیش بھری نظریں صفیہ بیگم پر جمی تھیں۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، کن پٹی کی رگیں سلگ رہی تھیں۔ جب ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے سامنے دیکھا تھا، مہا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ساکت کالی آنکھیں لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مہا نے خود الیگزینڈر کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے گن چلا دی تھی۔ وہ تو صفیہ بیگم کو دیکھ رہا تھا، ہوش کہاں رہا تھا؟ کب مہا نے گولی چلائی تھی جو سیدھا اس کے پیٹ میں لگی تھی؟ خون نکلتا لال جوڑے میں بستا چلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پیچھے کی جانب گرتی چلی گئی تھی۔
الیگزینڈر نے اس کی کالی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹتا محسوس کیا تھا۔ سب کچھ ٹھہر سا گیا، یکدم اب کچھ اندھیروں میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ بٹرفلائی، وہ چیخا تھا، دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ الیگزینڈر کو لگا جیسے سانسیں کسی نے کھینچ کر دور کر دی ہوں۔ دل نے بری طرح پسلیوں میں سر پٹکا۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی طاقت پر، اب دیکھ وہ پڑی ہے زمین پر، مرنے لگی ہے، ہو گیا بدلہ پورا، مبارک ہو۔ دل نے بری طرح لتاڑا تھا۔ کیا ستم کیا تھا نا آج اس نے، سارے بدلے ایک ساتھ لے گئی۔ الیگزینڈر کی روح نے بری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، دل پھٹ جانے کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا۔ اگر نفرت ہی تھی تو درد کی ٹھیسیں کیوں اٹھ رہی تھیں دل میں؟ کیوں لگ رہا تھا کہ جان ابھی نکلی، ابھی وہ مر گیا؟ مہاں، جمشید خان چیخے آگے کو بڑھے جب الیگزینڈر نے ہوا میں فائر کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لیکن چہرے کے تاثرات اب بھی سخت تر تھے۔ وہ لب بھیج گیا۔ جانے دو مجھے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی وہ بولا، اور یہ اس کے آخری خود غرضی بھرے الفاظ تھے جو مہا خان نے سنے تھے۔ وہ آخری پگھلا ہوا سیسا تھا جو کانوں میں پڑتا روح تک کو سلگا گیا تھا۔ وہ نیم سا آنکھوں سے الیگزینڈر کو دیکھتی فقط ہنستی تھی۔ وہ شخص ترسے گا مجھ سے بات کرنے کو، جس نے اپنے لہجے سے میرا دل دکھایا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کے سرخ آنچل کے پار چہرے پر ڈر نہیں تھا۔ اب وہاں صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو منزل مل جانے کا سکون ہوتا ہے نا، وہ سکون تھا۔ بٹرفلائی، بہت برا کیا تم نے۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے گن ہاتھ میں پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہونے تک گھر والے اس کے پیچھے آئے۔ الیگزینڈر فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آج کوئی دیکھے ملک پر قبضہ کیے بیٹھے الیگزینڈر کو تو ہنسنے لگ جائے۔ وہ سرد شخص بہت غرور رکھتا تھا چہرے پر، اب بار بار پلکیں جھپکا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ وہ کہہ تو رہی تھی مار دو اسے، اور آج وہ مر گئی۔ الیگزینڈر کے دل کو کسی نے کچل ڈالا تھا۔ کیا مہا خان مر گئی تھی؟ کیا وہ الیگزینڈر کو وحشتوں میں چھوڑ کر مر گئی، یا پھر الیگزینڈر کی وحشتوں کی وجہ سے مر گئی تھی؟ میں گریزاں ہوں محبت سے تو سبب کچھ ہے، ورنہ کون ہے جو چاہت کا طلبگار نہیں ہوتا؟ اس کی گاڑی کے پیچھے کئی سو گاڑیاں تھیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سڑک پر گاڑیوں کا سمندر ہو، جیسے کوئی بہت بڑی ہستی کی حفاظت کے لیے وہ گاڑیاں ہوں۔ ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے اس نے بے ہوش مدم سانس بھرتی اپنی بٹرفلائی کو اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں سرد پن تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی رکی ہی تھی جب پیچھے وہ کئی سو گاڑیاں بھی رک گئیں۔ ان میں سے آدمی باہر نکلے جو فل اسلحے سے لیس تھے۔ وہ کوئی 200-300 آدمی تھے جو ہاسپٹل کے آس پاس بکھر گئے تھے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 25 سے 30 آدمی تھے۔ وہاں کے بے ہوش وجود کو ایک اسٹریچر پر لٹائے اس نے سرد نظر وہاں سب لوگوں پر ڈالی۔ اتنی افراتفری کی وجہ سے سب شوق کھڑے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر، وہ دھاڑا، اور ایک دم سب ہوش میں آ گئے تھے، جیسے اتنے آدمیوں کو ایسے چہروں پر وحشی پن لیے دیکھ وہ سب لوگ سہم سے گئے تھے۔ ڈاکٹر اتنی تیز پکار سن کر ایک روم سے فوراً باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ وحشی لہو رنگ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اگر یہ مر گئی تو میں تمہیں اس ہاسپٹل سمیت جلا دوں گا، وہ سرد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر سہم گیا۔ اس نے نرسز کو اشارہ کیا تھا جو فوراً اسٹریچر کو کھینچتے آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا تھا۔ قاسم، دھیان رکھو یہاں میرا کوئی بھی دشمن نہ پہنچ پائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ 100 لوگ بھی 100 سال ڈھونڈتے رہیں گے نا، تب بھی نہیں ملیں گے، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دل اتنی مدھم رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے شک ہو رہا تھا کہ اس کا دل دھڑک بھی رہا تھا یا پھر وہ بے جان ہو گیا ہے۔ اس نے قاسم سے سگار لے کر سلگا لی تھی۔ اپنے اندر کی وحشت کو وہ دھوئیں میں اڑا رہا تھا۔ نظریں سامنے آئی سی یو پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ لب بھیج گیا۔ اسے انتظار زہر لگتا تھا۔ وہ سگار نیچے پھینک گیا۔ بھاری سرد قدم اٹھاتا آئی سی یو کے سامنے کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔
ڈاکٹر اسے دیکھتے چونکا تھا۔ وہ ایک ٹیبل کھینچے وہاں بیٹھ گیا۔ اس کی کائی جمی ہیزل گرین آنکھیں ماں کے چہرے پر تھیں۔ ڈاکٹر اسے باہر بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ بٹر فلائی اتنی جلدی نہیں، وہ سائڈ اسمائل سے ہنسا تھا۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ عجیب بے حس شخص تھا، نہیں شاید بے حس لفظ بھی چھوٹا ہو۔ تم نے خود کو خود ہی مار لیا، تم میری ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا بٹر فلائی، جو میرا ہے اسے مارنے کا، زندہ رکھنے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ تم نے بہت غلط کیا، بہت غلط۔ وہ لہو رنگ آنکھیں اس کے بے ہوش چہرے پر جمائے لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، لیکن چہرہ وہ سردی تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ جذبوں کو چھپا گیا تھا۔ اس کام میں تو وہ ماہر تھا، ڈیڈلی گینگسٹر۔ وہ ایک اچھا فنکار تھا۔ وہ اپنے ہر کردار میں پر اصرار تھا۔ اب بھی وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں اسے حیران ضرور کر گئی تھی۔ آخر اتنی ہمت آ کیسے گئی تھی مہا خان میں؟ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کمشنر چپ تو ہرگز نہیں بیٹھے گا، لیکن اس کے پاس اس چیز کا بھی علاج تھا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ الیگزینڈر نے ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی، جس سے ڈاکٹر منمنا کر رہ گیا۔ شی از آل رائٹ۔ خدا کا شکر ہے کہ بلٹ غلط جگہ نہیں لگی۔ اگر تھوڑی بھی ادھر ادھر ہوتی تو وہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی مس کر دیتی، ایک نعمت۔ ڈاکٹر سکون کی سانس بھرتے بولا، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ تلخ سا مسکرا دیا۔ آہ، وہ مسکراہٹ کیا تلخ بھری تھی۔ وہ مسکراہٹ جیسے کسی کے جسم سے روح کھینچ لے، جیسے تکلیف کی آخری حد۔ آپ مل لیں پلیز۔ الیگزینڈر کو وہیں بیٹھے دیکھ ڈاکٹر خود ہی گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ دروازے پر جاتے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اور اب وہ مسکراہٹ عجیب وحشت سے لبریز تھی، کسی کو بھی خوف میں مبتلا کرنے والی پر اصرار۔ وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دیکھا مہا خان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پل بھر کو مسکرایا تھا۔ خیر تھا وہ آج بہت مسکرا رہا تھا، جبکہ سامنے لڑکی ابھی ابھی موت سے بچ کر آئی تھی۔ لڑکی بھی کون؟ اس کی بیوی۔ وہ بھاری قدم لیتے وہاں کے پاس آیا تھا، چہرے کے پاس جھکا، ایک گہرا سانس بھرا، روح کو معطر کر دینے والا دل فریب سحر۔ وہاں کی بند پلکیں لرز گئیں۔ تم جتنا مرضی نفی کر لو بٹر فلائی، لیکن میرے قریب آتے ہی تمہاری یہ لرزتی پلکیں اور شدت سے دھڑکتا دل چیخ چیخ کر تمہیں بتاتا ہے مہا خان، دیکھو الیگزینڈر آیا ہے، تمہارا شوہر۔ وہ بولا اور ساتھ ہی چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے پر سلگتے لب رکھ گیا۔ وہ کئی لمحے ویسے ہی رہا تھا۔ وہاں کا سانس رک گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیزی اختیار کرنے کے بجائے مدھم پڑنے لگیں، اور پھر میرے چھونے پر تمہاری سانس اکھڑ جانا، تمہاری دھڑکنوں کا مدھم پڑ جانا میری بات پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر جھکے ہی بولا۔ اس کے لب ہلتے ہوئے ماں کے ماتھے کو چھو رہے تھے، اور ادھر دھڑکنیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ وہ لب ہٹا گیا۔ اس نے دیکھا آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنیں نارمل ہونے لگی تھیں۔ وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ آنکھیں کھولو، حکم صادر کرتا لہجہ۔ ماں نے زور سے آنکھیں میچیں۔ دل تھا کہ شدت سے پھٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں میں قید ہوتے اب باہر نکلنے کو مچل رہے تھے۔ کھول دو آنکھیں یا پھر کچھ اور چاہتی ہو تم مجھ سے۔ وہ یکدم جھکا تھا۔ اس کے لب دھیرے سے اس کے نرم گداز لبوں کو چھو گئے۔ ماں نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی آنسو رہائی پاتے پھسلتے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ بہتی آنکھیں سحر طاری کرتی کشش تھی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں سرکشی بھر گئی۔ یکدم آنکھوں میں غصہ ابھر گیا۔ آنسو بھی اب بند ہو گئے، یا وہ انہیں ضبط کر گئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟
رو کیوں رہی ہو؟ مر تو نہیں گیا؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ لب ایک دوسرے میں پوست کیے ہوئے تھے۔ کاش وہ اتنا ہی بولی اور وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ماں نے ساخت غصہ آور نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ وہ بولی اور آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ وہ بے حس تھوڑی تھی جو آنسو ضبط کر جاتی۔ وہ تو نرم دل لڑکی تھی، نازک سی تتلی جیسی۔ دل ٹوٹ گیا ہے کیا؟ وہ ابرو اچکا کر بولا، چہرے پر چمک ابھر گئی۔ ماں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لکیر بھی نہ تھی شرمندگی کی اس کے چہرے پر۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس مرتبہ چیخی تھی، مگر اس کے سکون میں کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ ہذیانی ہوئی تھی، دل پاگل ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مل گئی تسلی، ٹوٹ گیا بھرم۔ دیکھا نا، نہیں ہے اسے تمہاری پرواہ۔ ماں کا وجود نکاہت سے تر ہوا تھا، سر چکراتا محسوس ہوا، لیکن ہمت نہ جانے کیوں وہ مزید پیدا ہو گئی تھی۔ شاید سامنے کھڑے شخص کے سکون کی وجہ سے۔ اس نے ڈرپ اتار پھینکی، بیڈ سے نیچے اترنے لگی، ہاتھ سے خون کی ننھی بوندیں نکلنے لگی تھیں۔ الیگزینڈر نے جبڑے بھیجے، اسے بازو سے دبوچے، واپس اسے بیڈ پر بٹھایا، ڈرپ واپس اس کے ہاتھ میں لگائی۔ وہ سر چیرا لیے بیٹھا تھا۔ ماں نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ آخر محبت کرنے کو یہی ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے فکر دیکھی تھی ماں نے۔ اب وہ دوسری بار حیران ہوئی تھی۔ وہ شخص کیا تھا؟ گینگسٹر تھا یا جادوگر؟ ہٹو، مجھے گھر جانا ہے۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے وہ اس کے کندھے سے پکڑے اسے سائڈ کرنے لگی تھی۔ آنسو پھر سے لڑکھائے۔ پہلی اور آخری بار کہوں گا، مہا ماہل رانا، تمہارا اس دنیا میں میرے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ تمہاری چاہت، تمہاری نفرت، تمہارا غصہ، تمہارا ہنسنا، سب اب سے میرے ساتھ جڑا ہے۔ وہ ایک نظر اس کے روتے سکتے چہرے کو دیکھتے آرام سے بولا۔ ماں نے گہرا ہچکی بھرا سانس بھرا۔